السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ چلیں گے ساؤتھ افریقہ۔ محترمہ ہمارے ساتھ ہیں، آج ان سے پوچھیں گے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں یہ کیا اس سے مطمئن ہے یا نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا پورے گھر کے برتن تقسیم کر دیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جہیز تقسیم ہوا ہے، جہیز جو تقسیم ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس سے عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی ہوگی؟ اتنی دیر میں تو ہوئی نہیں اس کی مقبولیت میں کمی، اب کیا ہوگی کہ بیٹ سمبل نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کا جو سمبل ہے نا وہ عمران خان ہے جی، وہ جس کو بھی کھڑا کرے گا جو بھی ہوگا اس کو پی ٹی آئی کے بیس کے اوپر جو ہے نا، عمران خان کے بیس کے اوپر اس بندے کو ووٹ ملے گا۔ اچھا، بے وقوف ہے، جاہل ہے یہ لوگ، یہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں لندن پلان کو کامیاب کرنے کے لیے۔ مجھے تو ایک بات کی نہیں سمجھ آتی کہ ایک شخص ان کے بقول، نون لیگ کے بقول، انہی کے زبانی، میں خود نہیں کہہ رہی، یہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس کی 80% جو شریان ہے دماغ کی وہ بند ہے، اس کے دل میں اتنے سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بندہ اتنا بیمار ہو ہم اپنا ملک اس کے حوالے کیسے کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ اچھا یہ ہے کہ مختصر جواب دیں، آج آپ سے سوال کرتے ہیں، مختصر جواب دیں۔ وہ تو بیمار ہے مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قوم ہماری صحت مند ہے؟ بس حالات تو کچھ ایسے نہیں لگتے، لیکن بہت سے لوگ جو نیو جنریشن ہے وہ تو ان کو تو شعور آ گیا ہے۔ ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی بدھو ہے قوم، سوشل میڈیا نے کافی ایکٹیو کر دیا ہے۔ آپ یہ بلیم نہیں اب دے سکتے کہ دیکھیں یہ جو 8 فروری کو جو الیکشنوں کا ہو رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، جب 8 فروری کو فور ایگزامپل اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ لکھ لیں میری بات کہ لوگ بہت 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 بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے غصے کو ووٹ کے ذریعے ہی نکالیں گے۔ وہ چپ کر کے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک تو معاشی طور پہ انہیں اتنا بدحال کر دیا ہوا ہے کہ اگر وہ کوئی ان کو پکڑ کے بھی لے جاتا ہے تو ان کے بچے جو ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اپنے گھر کے حالات ہوتے ہیں، بندے کو پتا ہوتا ہے خود ہی۔ ایک کمانے والا ہوتا ہے موسٹلی پاکستان میں فیملی میں ایک ہی، اور 10 کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اوورسیز نہیں ہے یا کوئی ڈیولپ کنٹری نہیں ہے جہاں پہ گھر کے ساری مرد اور ساری عورتیں کماتی ہیں، تو یہ وہ کنٹری تو ہے نہیں۔ تو یہ لوگ خاموش ضرور ہیں لیکن اب یہ نہ کہیں کہ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ اس بات کا میں آپ کو نہ یہ بتا دیتی ہوں کہ 8 فروری کو اگر ہوئے الیکشن تو ان کی توقعات کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ جو قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے اپنا مہرہ بنا کے سامنے پیش کیا اور وہ بالکل ایک اللہ تعالیٰ جب بندے کو ایکسپوز کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، تو یہ جو قاضی صاحب ہیں ان کی موت ہی کہہ لیں، موت آئی ہے تو یہ لائف سماج چلا دیتے ہیں۔ اور جن کو نہیں بھی پتا، میرے جیسا بندہ جو ساؤتھ افریقہ کہاں بیٹھا ہوا ہے سمندر پار، اسی طرح امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بہت سے اور دور دراز کے ممالک ہیں، وہ سب ان کو دیکھتے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کی کا کیا معیار ہے۔ اب ایک نئی تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں منصور علی خان کو ادارے نے بلایا اور اس میں بلا کے اس کو بہت سی انفارمیشن دی جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے، جب منصور علی نے ان سے پوچھا، اب یہ نہیں پتا کہ ادارے کے سربراہ نے بلایا یا ادارے نے بلایا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ادارے سے بات ہوئی ہے۔ جس طرح باجوہ نے جاوید چودھری کو لانچ کیا تھا اسی طرح منصور علی خان کو بھی لانچ کیا گیا، تو ان کو کہا گیا کہ منصور علی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ عمران خان کو کہاں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آنے والی سیاست میں عمران خان کو ہم کہیں دور دور تک نہیں دیکھتے، لیکن اس سے پہلے وہ ادارہ یہ بات کر چکا ہے منصور علی خان کے سامنے کہ ہم سیاست سے دور ہٹ رہے ہیں، اب ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو سیاست میں نہیں دیکھ رہے۔ جب آپ سیاست سے ہٹ رہے ہیں تو آپ الیکشن کرا کے عوام سے پوچھ لیں وہ کس کو سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کرا تو رہے ہیں الیکشن، کہ ہم سیاست میں نہیں دیکھ رہے عمران خان کو، نہیں تو وہ اپنی ہی بات پہ مکر رہے ہیں۔ نہیں تو وہ الیکشن کرا تو رہی ہے، سب سے بڑی سیاسی پارٹی جو پاکستان کی ہے وہ الیکشن کروا تو رہی ہے۔
الیکشن کروا رہی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کیوں یہ معنی خیز نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو الیکشن میں نہیں دیکھ رہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے وہ الیکشن میں نہ آئے، اس کو نہل کرنے کا، اس کی پارٹی کو ختم کرنے کا، اس کا بیٹ جو سمبل تھا وہ چھین لیا۔ میں حیران ہوتی ہوں، میں نے یہ جو ہیں متی اللہ جان، ان کی بھی میں نے بات سنی، وہ اس پروگرام میں بات کر رہے تھے، اور میں اتنا حیران ہوں کہ آج یہ بندہ سچ بول رہا ہے اور حق کی بات کر رہا ہے، بہت ہی حیران کن۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو کام ہے وہ آئین کی تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو حامد میر بھی اب کچھ حامد میر بھی کچھ نہ کچھ اب بات چیت کرنا شروع ہو گیا جی، وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی گڈ کو بیڈ کو کھیل رہے ہیں یہ دونوں۔ جیسے مریم نواز کا انٹرویو کرایا اور اس میں سے کچھ ایک دو جو چیزیں کاٹنے والی تھی تو وہ نہیں کاٹی، وہ چلا دی، اور ابھی کل پھر وہ منصور علی خان، جو میں نے آج سے آپ کو بتایا کہ ادارے کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، تو یہ ہم اس بات کو کس تناظر میں دیکھیں؟ اچھا، لیکن اگر میں پاکستان کی ایک میں بات کرنا چاہتی ہوں نالج کے لیے، کہ پاکستان میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے سوشیولوجی، اردو میں عمرانیات کہتے ہیں اس کو۔ عمرانیات کے اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کی ترقی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا وہ ترقی یافتہ ہے یا اس کے پاس کتنے وسائل ہیں، تو اس کے پاس آپ سمندر دیکھیں، اس کے پاس دیکھیں کتنا سمندر ہے، میدان ہے، پہاڑ ہیں اور صحرا ہے۔ عقل بھی تو ہو قوم میں میڈم، قوم میں عقل بھی تو ہو نا، سمندر وہاں پہ کیا کرے؟ یہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ سمندر پاکستان کے پاس 1500 کلومیٹر ہے، جس میں بندرگاہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میدان 48% ہے، پہاڑوں میں سے 8 خوبصورت ترین چوٹیاں جو ہیں پوری دنیا میں، لیکن پاکستان میں 6، اور صحرا جو ہے وہ تھر پار چولستان۔ تو کہنے کا یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خزانے نوازی میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پر عقل کی کمی تو ہے نا، انہوں نے میری بات سنیں، عقل کی کمی نہیں ہے، لیکن سیاست دانوں نے ان کو روٹی کپڑا مکان میں ہی الجھائے رکھا ہے، ان کو صورت نہیں آنے دی۔ نہیں تو ابھی پھر ووٹ بیچ رہی ہے عوام میڈم، عوام ووٹ بیچ رہی ہے، اپنا وہ خریدار بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیوں کہتی کہ جناب عوام کا قصور نہیں؟ عوام تو خود بکاؤ مال بنا ہوا ہے اس وقت۔ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ عوام کو روٹی کپڑا مکان میں اتنا پیس دیا گیا کہ انہیں صورت ہی نہیں آ رہی کہ یہ ووٹ بیچنے سے ہوتا کیا ہے۔ پھر یہ ووٹ بیچ کے جب جو چوروں کو اقتدار میں لے آتے ہیں، پھر یہ روتے پیٹتے ہیں کہ ہم پہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو برباد کرنے میں نا جتنا جنرلوں کا ہاتھ ہے نا، اتنا ہی ججوں کا ہے۔ اگر ہم ججوں کو دیکھیں تو اس سے بڑھ کے ہمارے سیاستدان ہیں، اور اگر ہم سیاستدانوں سے آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں صحافی نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی بربادی میں کوئی ایک شعبہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں، آپ کسی ایک کو ذمہ داری نہیں دے سکتے، اور پاکستان کی عوام کو جاہل رکھنے میں اور اس کو شعور نہ دینے میں یہ سب نے مل کے کردار ادا کیا۔ اچھا یہ بتائیے، آخر پہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ایک بلہ ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، باقی پارٹیوں کو تو کوئی پرابلم نہیں، جو بھی انہوں نے پسند کیا، تیر کا نشان، جس نے شیر کا، جو پسند کر رہے ہیں ان کو دے رہے تھے، بلے سے کیا مصیبت بنی ہوئی؟ دیکھیں جب جنرل ضیاء کی وفات ہوئی نا، تو جو پیپلز پارٹی تھی وہ عروج پہ آ گئی۔ اس وقت ذوالفقار جو تلوار ہے وہ تھی نشان پیپلز پارٹی کا، انہوں نے وہ چھین لیا ان سے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی جو انہوں نے بیٹ چھینا، یہ اس طرح کرتے رہے ہیں۔ ذوالفقار چھین کے، تلوار چھین کے، تیر دے دیا انہوں نے۔ اب یہ تیر انہوں نے، اب میں نہیں یہ بات کرنا چاہتی کہ کیا ہوا تیر کا، تو کیونکہ بات تو بہت دور، یہ پروگرام بہت سا دیکھا جاتا ہے، تو تیر دے دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو، اور پھر کیا ہوا، بے نظیر وزیر اعظم بن گئے۔ پھر جب یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کا پہلا نشان سائیکل تھا، انہوں نے سائیکل چھین کے اس کو شیر دیا، اور شیر کتنی بار اقتدار میں آیا۔ جی چلیں، بہت شکریہ۔ یہ انہوں نے پہلے بھی یہ کام یہ کر چکے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 90% ہے، یہ اس کو کبھی بھی ڈیفیم نہیں کر سکتے، اسی لیے تو الیکشن نہیں کروا رہے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ایک جعلی سروے کے ذریعے نواز شریف کو اوپر لے کے آئے، مگر جعلی ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے، اور پاکستان میں جب تک اصلی سسٹم نہیں چلے گا، آپ جعلی زیادہ دیر نہیں چلا سکتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی ہماری نشریات دیکھتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔